مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان رمضان کریم یا رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین، پروگرام ہے رمضان کریم اور ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، صدق اللہ العظیم۔ جو کہ رمضان کا مہینہ پائے تو اسے جو ہے رمضان کے پھر روزے رکھنے چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ہو لیکن وہ رمضان کا مہینہ نہ پا سکے، جیسا کہ قطبین کے ممالک کے اندر ہوتا ہے یا مشرقی یورپ کے جو ممالک ہیں، وہاں بلغاریہ ہے، ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے، یہ ایسے ممالک ہیں جہاں 6 ماہ دن ہوتا ہے اور 6 ماہ جو ہے رات ہوتی تھی، پھر ان کا روزوں کا کیا بنے گا؟ کیا وہ روزے رکھیں گے؟ حالانکہ ان کو تو دن ہی ایک مل رہا ہے، اگرچہ وہ 6 ماہ جتنا لمبا ہے، یا رات ان کے پاس اور دن ہے ہی نہیں، تو پھر وہ روزہ جو رات کو تو ہوتا ہی، روزہ جو ہے وہ دن کو ہوتا ہے۔ تو اصولاً جب یہ پہلے حکم نازل ہوا کہ جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے، تو یہ بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ جو نہ پائے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آج چونکہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی اور ایک دوسرے کے حالات سے انسان منٹوں کے اندر باخبر ہے اور پوری دنیا کے حالات، موسم، ماحولیات کو اور دن رات کے آنے جانے کو، سردی اور گرمی کے معاملات کو انسان جو جانتا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کی نص قطعی کے مطابق تو پھر انہیں روزے جو ہے وہ نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ انہیں مہینہ ملا ہی نہیں ہے ان کے، یا تو ایک دن ہی 6 ماہ کا، یا پھر اگر رات کا وہ دورانیہ چل رہا ہے جہاں جب دوسرے دنیا کے حصے میں رمضان آ چکا روزہ رات کی جو پیریڈ اور ڈیوریشن چل رہی ہے، تو پھر وہ روزے اصولاً جو ہے وہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ رمضان کا مہینہ لازمی اور شرط ہے اور وہ نہیں پایا گیا۔ ہاں، اس کے لیے پھر علماء نے کچھ جو ہے وہ حیلے سازیاں کی ہیں، کچھ طریقے بتائے انہیں کہ وہ بجائے اس بات کے کہ بالکل ہی وہ فرائض کو چھوڑ دیں، یعنی نماز کو چھوڑ دیں یا اپنے روزوں کو چھوڑ دیں، تو انہیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے قریب ترین ملک کے ٹائم کے مطابق اپنے شیڈیول کو طے کرنا چاہیے، یا پھر یہ کہ جیسے لوگ جو ہے وہ زیادہ مکہ کے ساتھ چلتے ہیں، چونکہ مرکز ہے مکہ، کعبۃ اللہ ہے وہاں، تو وہاں کی ٹائمنگ کے حساب سے وہ لوگ چلتے ہیں، پھر وہ اپنے روزے کی ابتدا بھی مکہ کے حساب سے کرتے ہیں اور اس کی یعنی افطار اور انتہا بھی جو ہے مکہ کے حساب سے جو ہے وہ کرتے ہیں، یا پھر زیادہ یہ ہے کہ ترکی کے ٹائم کے ساتھ، چونکہ ترکی ان علاقوں کے قریب ترین واقع ہے جغرافیائی طور پر، تو پھر ترکی کے ٹائم کو جو فالو کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ ممالک ایسے بھی ہیں، مجھے ایک دوست ملے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں اب رمضان جو پاکستان میں گزارتا ہوں، میں اسی طرف سیکنڈینیوین کنٹریز میں سے کسی ایک کنٹری کے اندر تھا، تو وہاں 23.5 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور صرف آدھے گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اور اسی آدھے گھنٹے کے اندر ہم نے افطار بھی کرنا ہوتا ہے، ہم نے سحری بھی کھانی ہوتی ہے، ہم نے مغرب بھی، عشاء بھی، فجر بھی، تو وہ ہمارے لیے وہ ہدایات کو فالو کرنا بڑا مشکل بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں اب واپس پاکستان آ جاتا ہوں رمضان کے دنوں میں، تاکہ یہاں تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ جب روزے رکھ سکوں۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کے لیے حکم تو یہ ہے کہ شرعاً جو ہے ان کے اوپر وہ روزہ فرض نہیں ہوگا وقت کے نہ پائے جانے کے وجہ سے، اخلاقی طور پہ انہیں رمضان کا جو ہے وہ ضرور احترام کرنا چاہیے اور اپنے آپ جو ہے وہ روزے رکھنے چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، تاکہ وہ بندگی سے بالکل ہی جو ہے فارغ جو ہے وہ نہ رہیں۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ سعودی عرب کے حساب سے روزے رکھتا ہو پاکستان آئے، کیونکہ وہاں تقریباً ایک دن جو ہے وہ پہلے ہی چاند نظر آ جاتا ہے، اور فقہاء کے نزدیک بلاد اسلامیہ کے اعتبار سے ان کے مطالعے کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی ہر علاقے، ہر ملک کے افق کا الگ طور پہ جو اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو اب ایک شخص سعودیہ سے چلتا ہے کہ میں جاؤں گا پاکستان، اور یہاں جب وہ آتا ہے پاکستان میں، تو پھر وہاں یہاں تو رمضان چل رہا ہوتا ہے، تو کیا وہ روزہ رکھے گا یا کہ وہ وہاں 30 روزے پورے یا 29 پورے کر کے چاند کے حساب سے چلے گا؟ تو حکم یہ ہے کہ پھر انسان جس علاقے میں جائے گا اسی کا جو اعتبار ہوگا اور اسی کے مطالعے اور ٹائم ٹیبل اور شیڈیول کا اعتبار ہوگا۔ ہاں، اگر وہ چلا اس اعتبار سے ہو کہ وہ روزہ نہ رکھ سکا ہو اور پاکستان میں آیا ہو تو یہاں روزہ شروع ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ پھر باقیہ دن کھائے بھی کچھ نہیں، احتراماً رمضان کے احترام میں جو ہے وہ بندہ جو اپنے آپ کو روزہ والوں کی طرح رکھے گا اور شام کو جا کے جو وہ کھائے گا۔ یا اسی طرح بعض کا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے روزہ رکھ کے بندہ جو وہ سعودیہ جاتا ہے اور وہاں جو ہے وہ عید ہو رہی ہوتی، تو اب وہاں کیا کرے گا؟ وہ
مہینے کو پورا کرے، 30 یا 29 کو روزہ رکھے یا نہ رکھے، تو یہاں بھی پھر یہی حکم ہے کہ پھر وہ شخص کیا ہے، وہ سعودین جو مطلع ہے اس کا وہ اعتبار کرے اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے، کہ جیسے اگر وہ لوگ عید کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی عید کے ساتھ شامل ہو، چونکہ بندہ جب جس علاقے میں جاتا ہے یا جیسے سفر کرتا ہے تو احکامات جو ہے وہ چینج ہونے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ایک شخص جو ہے وہ جاتا ہے، پہلے مقیم ہوتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، مقیم ہوتا ہے، پھر وہ لمبے سفر پہ چلا جاتا ہے جس کے اندر شرع میں اسے قصر جو ہے وہ لاگو ہوتی، تو اب حالانکہ اس نے گھنٹہ گھر میں مقیم ہونے کی صورت میں گزارا تھا تو وہ مقیم والی نماز پڑھے گا، لیکن جب وہ ابھی وقت تھا اور نماز نہیں پڑھی اور سفر شروع کر دیا، تو اب جیسے ہی سفر شروع ہوا تو اس کے احکام بدلے گے، وہی نماز جو پہلے اس کے اوپر مکمل اس نے پڑھنی تھی، جب اس کا سفر شروع ہوگا شرعاً تو وہ سفر والی قصر والی نماز جو ہے وہ بندہ جو ہے وہاں جو کہ وہ جو ادا کرے گا۔ تو یعنی جیسے ہی اس کی سچویشن اور اس کا چینج ہوگا، سٹیٹس چینج ہوگا، اسی طرح شرعی مسائل جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ بدلتے جائیں گے اور احکامات بھی جو ہے وہ چینج ہوتے جائیں گے۔ تو بہرحال روزے ان کے اوپر ہی فرض ہوں گے جن کو پورا مہینہ جو ملے گا، تو جنہیں 6 ماہ کا دن ملے گا ان کے اوپر روزہ فرض جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔